بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک فاطمہ میری شاخ ثمر بار ہے، جس چیز سے اسے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے ہی ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک اور روایت میں یوں بھی الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو اضطراب میں ڈالتی ہے جو چیز فاطمہ کو اضطراب میں ڈالتی ہے، اور مجھ کو تکلیف دیتی ہے جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے۔ یہ احادیث مقدسہ حق ہیں کہ جس سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان احادیث مبارکہ کو بیان کر کے سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ناراضگی کو بیان کرنا اور یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کو ستایا تھا، کیا یہ درست ہے؟ کیا واقعی حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ خاتون جنت کو ستایا تھا اور سیدہ خاتون جنت اپنی وفات تک آپ سے ناراض رہی تھیں؟ اس کی تفصیل ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ چنانچہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، جب سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فدیہ کا مطالبہ کیا تو انہوں نے آپ کو وہ حدیث پاک سنائی جس کی تصدیق بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، یہاں تک کہ خود امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی کرتے تھے، جسے سن کر حضرت سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئیں اور دوبارہ حیات فدیہ کا مطالبہ نہ دہرایا۔ بعض لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حدیث مبارکہ سنانے کے اتنے سے واقعے کو لے کر خلیفہ اول حضرت ابو بکر پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ آپ نے سیدہ خاتون جنت کو ستایا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے ایک عام مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی تو پھر خود سیدہ کائنات کو اپنے والد محترم کے طریقے پر عمل کر کے کیسے تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ اور اگر بالفرض یہ بات مان بھی لی جائے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت سیدہ کو معاذ اللہ حدیث مبارکہ پر عمل کرنا ناگوار تھا، اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس سے ایسا خیال کرنا بھی ناممکن ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس ضمن میں بخاری شریف کے بیان کردہ حدیث پاک کے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ یعنی بس حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو چھوڑے رکھا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور حضرت فاطمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 ماہ تک حیات رہی۔ علماء لکھتے ہیں، حدیث پاک کے یہ الفاظ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خود کے نہیں ہیں، بلکہ یہ راوی کا ذاتی خیال ہے جسے انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، یعنی کسی بھی روایت میں سیدہ کے اپنے الفاظ وارد نہیں ہوئے کہ جس میں آپ نے خود حضرت ابو بکر سے ناراضگی کا اظہار کیا ہو یا شکایت کی ہو، اور نہ ہی کسی مستند راوی نے ہی سیدہ سے کوئی ایسی روایت نقل کی ہے۔ اور جہاں تک ناراضگی کا تعلق ہے تو یہ دل کا فعل ہے، اور جب تک اس کا اظہار زبان سے نہ کیا جائے تب تک دوسرے کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ البتہ آثار و قرائن سے دوسرے لوگ قیاس کر سکتے ہیں، مگر قیاس میں غلطی ہو جانے کے بہت امکان ہوتے ہیں۔ اس کی مثال اس واقعے سے سمجھ لیں کہ ایک بار جب حضور نے خلوت نشینی اختیار کی تو سبھی صحابہ کرام نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسی طرح فدیہ کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی خاموشی اور ترک کلام سے راوی نے سمجھ لیا ہو کہ وہ ابو بکر سے ناراض ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں کہ ناراضگی ہی ترک کلام کا سبب ہو،
بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے والد گرامی کی حدیث سن کر مطمئن ہو گئی ہوں اور دوبارہ فدق کے معاملے پر بات نہ کی ہو۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سیدہ خاتون جنت اس واقعے کے بعد بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے گھر کے سارے اخراجات لیتی تھیں اور خلیفہ اول کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس سیدہ کی تیمارداری کرتی تھیں۔ اگر واقعی آپ ناراض ہوتی تو پھر حضرت ابوبکر کی بیوی سے خدمات کیوں قبول فرماتی؟ محدثین کرام فرماتے ہیں حدیث پاک کا مطلب ہے کہ جو شخص قصدن اپنے قول و فعل سے فاطمہ کو غضب دلائے وہ اس وعید کے زمرے میں آئے گا، نہ کہ ابوبکر صدیق، کیونکہ آپ نے تو اپنی پوری زندگی ایسا کرنے کا سوچا تک نہیں، اور آپ ایسا کر بھی کیسے سکتے تھے کہ آپ تو برملا اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ قسم ہے خدا عز و جل کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی، مجھے اپنی قرابت سے حضور کی قرابت کے ساتھ صلہ رحمی زیادہ محبوب ہے۔ پھر اگر حدیث پاک میں یوں الفاظ وارد ہوتے کہ جس پر فاطمہ غصہ ہوں گی تو اس پر میں غصہ ہوں گا، تو اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق قصوروار ہیں، مگر ان الفاظ کے ساتھ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی زد میں آ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ موقعوں پر سیدہ ان پر بھی ناراض ہوئی تھی جیسا کہ ان کتب میں درج ہے، لیکن پھر جلد ہی ناراضگی ختم بھی ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ ناراضگی وقتی اور عارضی ہوتی تھی۔ لہٰذا جہاں تک حضرت ابوبکر صدیق سے آپ کی ناراضگی کا معاملہ ہے، اول تو یہ کہ آپ ان سے ناراض ہی نہیں ہوئی تھیں، اور اگر بالفرض آپ ناراض تھی بھی تو یہ ناراضگی وقتی اور عارضی تھی، کیونکہ مختلف مکاتب فکر کے جید علماء نے یہ روایتیں نقل کی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر سے بولنا چھوڑ دیا تھا تو حضرت ابوبکر نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفارشی بنایا، یہاں تک کہ سیدہ نے آپ سے ناراضگی ختم کر دی۔ بلکہ محدث کبیر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق مطالبہ فدق کے بعد سیدہ کے گھر گئے تو باہر ہی دھوپ میں ان کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت سیدہ خاتون جنت آپ سے راضی ہو گئیں۔ اور حجاج الساکین میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ مجھ سے تنگ دل ہو گئی ہیں اور فدق کے بارے میں بات کرنا ترک کر دیا ہے تو آپ پر بہت گراں ہوا، بس آپ نے سیدہ کو راضی کرنا چاہا اور ان کے پاس گئے اور کہا، یا فاطمہ، آپ نے جو کچھ دعویٰ کیا تھا سچا تھا، لیکن میں نے حضور کو دیکھا کہ وہ فدق کی آمدنی کو فقیروں، مسکینوں اور مسافروں میں بانٹ دیتے تھے اور اس میں سے آپ کو اور فدق میں کام کرنے والوں کو دیتے تھے۔ اس پر سیدہ نے فرمایا، آپ کریں جیسے میرے والد کرتے تھے۔ ابوبکر نے کہا، خدا کی قسم میں آپ کے واسطے وہ کام کروں گا جو آپ کے والد کرتے تھے۔ سیدہ نے فرمایا، قسم ہے خدا کی آپ ضرور ویسا ہی کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، خدا کی قسم میں ضرور کروں گا۔ اس پر حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے خدا تو گواہ ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ راضی ہو گئیں اور حضرت ابوبکر سے عہد لیا اور وہ فدق کی آمدنی سے پہلے آپ کو دیا کرتے تھے۔ یعنی سیدہ خاتون جنت اگر ناراض تھی بھی تو آپ کی ناراضگی ختم ہو چکی تھی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ کے ساتھ ہمیشہ نیکی کے راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔